بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام استاذ محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم، معہد ملت کے صدر المدرسین حضرت مولانا سعید احمد ملی صاحب زید مجدہم، نائب صدر المدرسین مولانا مفتی حامد ظفر صاحب رحمانی زید مجدہم، دیگر حضرات علماء کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، ابنائے معہد ملت اور سامعین میں بیٹھے ہوئے علماء، ائمہ مساجد اور سماجی کارکنان، آج کا یہ اجلاس کئی عنوانات کے تحت ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام عنوانات سے متعلق تھوڑی تھوڑی باتیں آپ سے عرض کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح باتیں کہنے کی اور کہی گئی صحیح باتوں پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی دامت برکاتہم نے جو قیمتی نصیحت ہم سب کو فرمائی ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عالم دین اس روئے زمین پر ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلاتا ہے اور دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ خود مشقت جھیل کر دوسروں کو راحت پہنچانا اور راستہ دکھانا یہ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن بہت ہی مؤثر، مفید، محتاط، متوازن اور غیر معمولی اور دور رس اثر پیدا کرنے والا طریقہ درس قرآن کا ہے۔ قرآن مجید کے درس کے ذریعے آپ لوگوں کو جو دین کی راہ اور دین کے احکامات پر عمل کی ترغیب دے سکتے ہیں، وہ دوسرے کسی ذریعے سے ممکن نہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے کہی جانے والی بات دل میں اترتی ہے۔ اللہ کا پاک قرآن سب سے زیادہ تاثیر رکھنے والا ہے۔ آپ قرآن مجید کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارا جاتا تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور بالکل یہی بات اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کہی ہے کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اثر اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے وہی اس کے کلام میں ہے، جو عظمت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے اس کا اظہار اللہ کے کلام میں ہے۔ تو جب قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کریں گے تو وہ دلوں کو پر اثر انداز ہوگی اور لوگوں کو راستہ ملے گا۔ اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ضامن
اللہ کا پاک کلام ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ قرآن کے ذریعے ہی ترقی اور عروج ملے گا، لیکن ہمارے دل میں یہ حقیقت کتنی جمی ہوئی ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید وہ عزت اور عظمت دلانے والی کتاب ہے۔ ہم یہ بات کہتے تو ہیں، لیکن کیا دل سے ہم خود اس پر یقین رکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اس پر مستحکم ہے؟ ہم سب کو قرآن مجید کے ذریعے امت میں صالح انقلاب برپا کرنے کی جو کوشش کرنی چاہیے، کیا ہم وہ کوشش کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو رہے ہیں؟ یہ ہر عالم دین کو، ہر امام مسجد کو سوچنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ذریعے آخرت درست ہوگی، یہ تو 101% صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی بنائے گا۔ دنیا کا ہر مسئلہ قرآن مجید کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک واقعہ عرض کروں۔ چین میں ایک وقت تھا کہ ایک حکومت، ظالمانہ حکومت قائم تھی۔ اس کے خلاف وہاں کے کچھ لوگوں نے انقلابی جد و جہد کا آغاز کیا۔ جن لوگوں نے برسر اقتدار طبقے کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان میں پیش جو شخص تھا اس کا نام تھا ماؤ زے تنگ۔ بہت لمبی داستان ہے، میں وہ پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا۔ آپ سے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے کوشش کی، نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، برسر اقتدار حکومت ختم ہو گئی، ان لوگوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اور چونکہ اس انقلاب کا بانی ماؤ زے تنگ تھا، اس لیے اس شخص کو چین کا سربراہ بنایا گیا، صدر بنایا گیا۔ حکومت تبدیل ہوئی اور اس کے بعد چین کا سنہری دور آیا، اور چند برسوں میں چین نے غیر معمولی ترقی کی، اور وہاں مختلف شعبوں میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہوئی۔ پورا ملک ترقیات سے مالا مال ہوا، غریبوں کو راحت ملی، فقیروں اور مسکینوں کے لیے راستے کھولے گئے، بہترین سڑکیں تعمیر کی گئی، صنعت اور تجارت میں ترقی ہوئی۔ جب اتنی غیر معمولی ترقی چند برسوں میں ہوئی تو ہمارے پڑوس کے ملک کے صوبہ سندھ سے مسلمانوں کا ایک وفد، جس میں وہاں کا چیف منسٹر بھی تھا اور وہاں کے وزراء بھی تھے، وہ گئے چین کا جائزہ لینے کے لیے۔ وہاں جا کر ترقیات کو دیکھا، پھر ماؤ زے تنگ سے ملاقات ہوئی۔ اب غور کر لیجئے، ایک ایسے ملک سے لوگ گئے ہیں جو اسلام کے نام پر بنا، ایسے لوگ گئے ہیں جو مسلمان ہیں، اعلیٰ عہدیداران ہیں، وزیر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، مختلف مناصب پر ہیں۔ ان لوگوں نے اس شخص سے جو کافر ہے، مشرک ہے، اسلام اور ایمان سے جس کا دور کا تعلق نہیں ہے، ماؤ زے تنگ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ملک کو چند برسوں میں ایسا زبردست عروج عطا کیا، اتنی ترقی ہوئی، اس کا راز کیا ہے؟ تو اس شخص نے جو جواب دیا تھا اس کو اپنے دل پر لکھ کر لے جائیں۔ اس کافر اور مشرک شخص نے مسلمانوں کے اس وفد سے کہا کہ اگر آپ راز معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں یہ سن لیجئے کہ ہمارے ملک کی ترقیات کا راز یہ ہے کہ قرآن آپ لوگوں پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ بات کہی، قرآن آپ لوگوں پر اترا، عمل ہم نے کر کے دکھایا۔ قرآن پاک اصول بتاتا ہے زندگی گزارنے کے، قرآن پاک ضابطے سکھاتا ہے زندگی کو برتنے کے، قرآن پاک راستے بتاتا ہے زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کے،
قرآن راہ بتاتا ہے بند دروازوں کو کھولنے کے۔ قرآن ہمیں وہ نسخہ ہدایت اور نسخہ کیمیا کی شکل میں ملا ہے جس پر عمل ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اب اس کلام پاک کو ہم عام لوگوں تک، ایک ایک مسلمان تک، ایک ایک مرد تک، ایک ایک عورت تک کس طرح پہنچائیں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم خود قرآن جانتے رہے اور دوسروں تک ہم نے قرآن نہ پہنچایا، قیامت کے دن ہم اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ اس حقیقت کو جتنی جلد ہم سمجھ لیں اتنا اچھا ہے۔ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، یقین مانیے کہ اگر ہم قرآنی محنت میں، قرآنی خدمت میں، قرآن مجید کو عام کرنے میں، قرآن مجید کی تعلیمات پر لوگوں کو لانے میں لگ جائیں تو اللہ اس کی برکت سے ان حالات کو بہت جلد دور کرے گا۔ جب کسی کمرے میں بلب روشن کیا جاتا ہے تو اندھیروں کے خلاف تقریر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اندھیرے خود بخود دور ہوتے ہیں۔ جب قرآن جیسے منبع نور پر محنت ہوگی تو ظلم کی اندھیریاں خود بخود دور ہوں گی۔ یہ حقیقت تمام علماء، تمام ائمہ مساجد، تمام دینی خدام سمجھیں اور اپنے اس شہر میں جہاں دینداری کسی نہ کسی درجے میں ہے، ملی شعور ہے، اجتماعیت کا مزاج کسی درجے میں ہے، آپ کو چاہیے کہ یہاں ہر مسجد میں درس قرآن کی مجلس شروع کریں۔ آپ یقین مانیے، ایک مسجد، 2 مسجد، 3 مسجد، 10 مسجد، چھوٹے پیمانے پر بھی آپ کام شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا امتداد فرمائے گا، اس کو پھیلا دے گا۔ آج سے 45-50 سال پہلے ہمارے شہر میں بھی درس قرآن کا کوئی عمومی مزاج نہیں تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بالخصوص ہمارے استاذ محترم مولانا ادریس صاحب نے، ان کے ساتھیوں نے ایک کام شروع کیا، استقامت کے ساتھ اس کو جاری رکھا، اپنے شاگردوں کو ترغیب دی۔ آج ہمارے شہر کی سینکڑوں مساجد میں الحمدللہ درس قرآن کے حلقے قائم ہیں۔ صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں درس قرآن کے حلقے ہو رہے ہیں۔ ایک بیداری اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک ایک عالم بسا اوقات 3-3 4-4 مسجدوں میں درس دیتے ہیں اور لوگ شوق سے شریک ہوتے ہیں۔ جس زمانے میں درس قرآن شروع کیا گیا تھا اس وقت کے حالات سازگار نہیں تھے، لیکن آج حالات سازگار ہیں۔ آپ محنت شروع کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو اتنی کامیابی نہ ملے، لیکن آئندہ نسلوں میں آپ کا لگایا ہوا یہ پودا تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا انشاءاللہ الرحمن۔ یہی ترتیب ہے دنیا کی۔ ایک دلچسپ قصہ سن لیجئے، رات زیادہ ہو رہی ہے ورنہ آپ لوگ بھی اصحاب کہف سے رشتہ جوڑ لیں گے۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے کہ ترتیب یہ ہے کہ درخت کوئی لگاتا ہے، پھل بعد کے آنے والوں کو ملتا ہے۔ ہارون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، راستے سے گزر رہا تھا شاہی دستے کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا آدمی ہے، نہ منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت ہے، بالکل لٹکا ہوا ہے، یعنی ملک الموت سے بس ملاقات ہونے ہی والی ہے۔ اس کو دیکھا کہ وہ ایک پودا لگا رہا ہے اور وہ بھی کھجور کا پودا۔ کھجور کا پودا لمبی مدت میں پروان چڑھتا ہے اور بہت دنوں کے بعد اس پر پھل آتا ہے۔ میں عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہا تھا، تو وہاں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکوں کے کنارے بھی، درمیان میں بھی۔ تو جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ شیخ یہ جو، وہیں کا تھا، اس نے کہا شیخ یہ جو سب درخت لگے ہوئے ہیں، آپ بظاہر دیکھتے ہیں کہ درخت ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے مصیبت یہ ہے کہ اگر ہماری کار کسی کھجور کے درخت سے ٹکرا جائے اور درخت گر جائے تو 10,000 ریال جرمانہ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے 10,000 ریال جرمانہ ہے۔ دیتے دیتے ہم عاجز آ جاتے ہیں، اس لیے کہ
یہ درخت بہت دن کے بعد پھلدار ہوتا ہے، اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ تو وہ درخت بہت زمانے کے بعد پھل لاتا ہے۔ اس نے دیکھا بادشاہ نے کہ یہ پودا لگا رہا ہے اور وہ بھی کھجور کا، تو بادشاہ ٹھہر گیا۔ اس نے کہا بڑے میاں یہ جو پودا تم لگا رہے ہو تم کو امید ہے کہ اس کا پھل کھاؤ گے، یعنی اتنے زمانے تک جی سکو گے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بڑوں نے بھی یہی بات سوچی ہوتی تو آج ہمیں کھجور کھانے کو نہ مل رہی ہوتی۔ انہوں نے لگایا تھا، ہم کھا رہے ہیں، ہم لگائیں گے ہماری اولاد کھائے گی، آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ بادشاہ کو اس کا جواب بہت پسند آیا۔ اس نے کہا اپنے وزیر سے اس کو 1000 اشرفی دو، انعام دو۔ 1000 اشرفی دی گئی تو اس بوڑھے نے کہا، بڑا حاضر جواب تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کہتے تھے اس کا پھل تم کو ملے گا کہ نہیں، پھل تو مجھ کو مل گیا، 1000 اشرفی مل گئی، پھل تو مل گیا۔ بادشاہ کو اس کا جواب بہت پسند آیا، اس نے کہا 1000 اشرفی اور دو، 1000 اشرفی اور دی گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کھجور کا درخت سال میں ایک ہی دفعہ پھل لاتا ہے، میرے درخت پر تو 2 مرتبہ پھل لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا اس کو 1000 اشرفی اور دو اور سواری آگے بڑھا لو، ورنہ یہ حاضر جواب بڈھا ہمارا خزانہ خالی کر دے گا، ابھی پھر کچھ اور لے کے آئے گا۔ تو کہا کہ سواری آگے بڑھاؤ۔ تو اگر آج ہم محنت کریں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم درس قرآن کے لیے ماحول سازگار کرنے کی فکر کریں گے تو اللہ نے چاہا ہماری زندگی میں نہیں تو ہماری بعد والی نسلیں اس کے بہترین اثرات دیکھیں گے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے خاص طریقے پر علماء سے، ائمہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات یہ عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد اپنی اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا حلقہ قائم کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھیے کہ خدمت کے کاموں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے حقدار بھی بنیں گے اور اس کی وجہ سے عام لوگوں سے ہمارا رابطہ بھی مضبوط ہوگا۔ یہ جو سلائی مشین کی تقسیم ہے یا اس طرح کے اعمال ہیں، خدمت کے کام ہیں، ان کا مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں اور اسی راستے سے وہ علماء سے، دینی جماعتوں سے، ائمہ مساجد سے قریب آتے ہیں، ان کو دین سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارا دین ہمدردی اور اخوت کا دین ہے، ہمارا دین خدمت سکھانے والا دین ہے، ہمارا دین لوگوں سے محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا دین تو یہ ہے فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ۔ دین کی گھاٹی کیا ہے؟ یہی کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی فقیر اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر یا رسول اللہ، بخاری میں اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ آپ نے 2 باتیں فرمائی، اطعام الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرنا۔ آپ نے اخلاقیات کی تعلیم دی، آپ نے خدمت سکھائی۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ارشاد ہوا صحابہ کی شان میں کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی اپنی ضرورت پیچھے رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورت آگے رکھتے ہیں۔ ایثار اور قربانی ہمارے دین کی بہترین صفات میں سے ایک صفت ہے۔ مولانا مظفر حسین کاندھیلوی سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے، چھوٹا سا گاؤں تھا، مسجد میں انہوں نے قیام کر لیا۔ مختصراً سناتا ہوں، کوئی مسجد میں آیا نہیں، شام کے وقت کچھ لوگ آئے، وہ بھی چلے گئے، کسی نے ان کو پوچھا بھی نہیں۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے اکیلے نماز پڑھی، جا رہا تھا کہ نظر پڑی، ان کو دیکھ کر پوچھا مسافر ہیں؟ کہا مسافر ہوں۔ کھانا کھا لیا؟ نہیں کھایا۔ کہا اچھا ٹھہرے رہیں۔ گھر گیا
تھوڑی دیر میں ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی 3 روکھی روٹیاں لے کر آیا اور مولانا کے سپرد کی. نہیں جانتا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، بس ایک مسافر ہماری مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. روکھی روٹیاں، نہ سالن، نہ دال، نہ کوئی سبزی، کچھ نہیں. روٹیاں دے کر چلا گیا، کوئی بات بھی نہیں کی. انہوں نے روٹیاں کھا لی، پانی پی لیا. روٹی جب کھائی تو وہ خود بیان کرتے ہیں، بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، بہت ہی صاحب کشف و کرامت، بہت ہی صاحب تقوی. کہتے ہیں کہ وہ روٹیاں میں نے کھائی، ایک عجیب نور پیدا ہوا، برکت ظاہر ہوئی. اور پھر جب میں سویا تو خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں خوشی خوشی جاگ اٹھا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ انہی روٹیوں کی یہ برکت ہے. مجھ کو اگلے دن سفر میں آگے جانا تھا، لیکن ان روٹیوں کے شوق میں پھر ٹھہر گیا. اگلے دن پھر یہی واقعہ ہوا، اب کی وہ 2 روٹیاں دے کر گیا. اگلے دن پھر آیا، یہ پھر ٹھہر گئے. خواب میں زیارت ہوئی، دوسری رات کو بھی پھر ٹھہر گئے. تیسرے دن وہ آیا، اس نے 1 روکھی روٹی دی اور جانے لگا تو کہتا ہے کہ آپ کل اس مسجد میں مت ٹھہریے گا، آگے بڑھ جائیے گا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بس آپ سے گزارش ہے، آپ کل آگے بڑھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، تم بتاؤ، اور تمہاری روٹیوں میں کوئی خاص بات ہے، اسی کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، ورنہ مجھ کو تو پہلے دن ہی چلے جانا تھا. تمہاری روٹیوں میں کوئی خاص برکت ہے، اور تم مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چلا جاؤں، یہ بھی بتاؤ، اور برکت کیوں ہے یہ بھی بتاؤ. اس نے کہا نہیں، بس آپ چلے جائیں. جب انہوں نے اصرار کیا تو اس غریب شخص نے جو بات کہی وہ آپ کو سنانی تھی. اس نے کہا اجنبی مسافر، میں غریب شخص ہوں، اسی بستی میں رہتا ہوں، روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں اور دن بھر محنت مشقت کر کے پھر لکڑیاں شام کو لا کر بیچتا ہوں. اس سے مجھ کو بس اتنا پیسہ ملتا ہے کہ میرے گھر میں 3 روٹیاں بنتی ہیں. میں ہوں اور میری بیوی ہے اور میرا بچہ ہے. ہم ایک ایک روٹی 24 گھنٹے میں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے آگے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا. جب آپ پہلے دن نظر آئے تو مجھ کو یہ خیال ہوا ہم کھائیں اور مہمان بھوکا رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہم تینوں نے فاقہ کیا اور روٹی آپ کو لا کر دے دی. اگلے دن بچے کی حالت خراب تھی تو 1 روٹی اس کو دے دی. میں نے اور میری بیوی نے فاقہ کیا اور 2 روٹی آپ کو لا کر دی. آج میری بیوی کی حالت بھی، کل میری بیوی کی حالت بھی بہت خراب ہو چکی تھی، تو میں نے آج 1 روٹی اس کو دی، ایک بچے کو دی، اور اپنے حصے کی روٹی لا کر آپ کو دی ہے. اور قسم بخدا کل فاقہ کرنے کی سکت مجھ میں بھی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ آگے چلے جائیں. بس یہ سن کر مولانا مظفر حسین صاحب رو پڑے اور کہا یہ تیرے عقل حلال کی اور تیری قربانی اور ایثار کی برکت ہے کہ جب میں تیری دی ہوئی روٹی کھاتا ہوں نور ظاہر ہوتا ہے اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. ایثار و قربانی ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے. حضور نے صاف کہا تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے. اگر تہجد گزار بھی ہوگے، نمازی بھی ہوگے، قرآن ایک ایک منزل پڑھنے والے بھی ہوگے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے بھی ہوگے، تب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا. ایمان کے کمال کے لیے لازم ہے کہ تمہارے اندر درد پیدا ہو، امت کا درد، انسانیت کا درد، انسانوں کا درد، محتاج غریب اور فقیر لوگوں کا درد. جب تک یہ کیفیت تم میں نہیں آتی ہے سمجھ لو کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. تو خدمت کے کام انجام دیں، یہ بھی آج کے اس اجلاس کا ایک عنوان ہے. تیسری بات، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یقیناً ہم سب کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. ملک بدترین بد امنی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جو بغض و عناد کل تک دلوں میں تھا آج زبانوں پر ہے اور عمل کے سانچے میں ڈھل کر نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے. نفرت کی الغار ہو رہی، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. اور اس ملک میں
قانون کا نام لے کر لا قانونیت کی راہیں کھولی جا رہی ہیں۔ صاف کہنا چاہیے اور بے لاگ کہنا چاہیے۔ لگی لپٹی بات سیاست دانوں کو تو زیب دیتی ہے، دین کے خادموں کو زیب نہیں دیا کرتی۔ ہمیں جو بات کہنی ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنی ہے، اور اس لیے کہنی ہے کہ انسانوں کا ظلم و جبر نہ کسی انسان کی زندگی کا ایک دن کم کر سکتا ہے اور نہ کسی کی موت کو قریب لا سکتا ہے۔ جو رات قبر میں آنے والی ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں آ سکتی۔ جو وقت طے ہو چکا، جس وقت دنیا سے جانا ہے، جو وقت ہمارے لیے دنیا کے الوداع کہنے کا ہے، اسے نہ کوئی قریب لا سکتا ہے نہ کوئی اسے دور لے جا سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے وقت حیات کا بھی اور ممات کا بھی متعین ہے، اور اہل علم کی ذمہ داری ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، حق کا اظہار کرو، چھپا کر نہ رکھو، بات صاف کرو۔ ہمارا ملک بدترین بد امنی کی راہ پر جا رہا ہے، اور یہ ملک اسی وقت بچے گا جب اس ملک کو بد امنی سے، لا قانونیت سے بچایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، آج جو لوگ اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ کسی خاص طبقے کو نشانہ بنایا جائے، ان کو مارا جائے، ان کے اوپر ظلم کیا جائے، وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جب جنگل میں رہنے والا شیر خونخوار ہو جاتا ہے، آدم خور ہو جاتا ہے، تو وہ صرف دشمنوں پر حملہ نہیں کرتا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ اگر یہ ظلم کی، نفرت کی آگ بڑھے گی تو یہ پورے ملک کے لیے درد سر بنے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، کل تک بات کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں نے تحفظ ناموس رسالت کے نام پر پتھر چلایا، آج ٹرینیں جلائی جا رہی ہیں، بسیں پھونکی جا رہی ہیں، پولیس والوں کو گولی ماری جا رہی ہے، پولیس والوں کو کمرے میں بند کر کے قیدی بنایا گیا ہے، چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ 12 ریاستوں میں تشدد پھیل چکا ہے، اور 12 ریاستیں اس وقت بدترین بد امنی کا شکار ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ غلط اسکیم مسلط کی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ تشدد برپا ہوا ہے۔ آپ غور کر لیجئے کیسا دوہرا پیمانہ اس ملک میں رائج کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی شک نہیں کہ اس بد امنی کی وجہ سے اور لاقانونیت کی وجہ سے ہمیں تشویش ہے، لیکن ایک زندہ امت کی حیثیت سے، ایک زندہ ملت کی حیثیت سے، اللہ پر اعتماد اور توکل رکھنے والی امت کی حیثیت سے ہمیں زندگی کے کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ کی طاقت، اس کی قوت پر بھروسہ ہمارے لیے نجات کی راہ ہے۔ سارے راستے بند تھے، پیچھے دشمن تھا، آگے سمندر تھا، بنی اسرائیل پکار اٹھے تھے، موت یقینی ہے۔ موسیٰ تم نے ہمیں یہاں لا کر مروا دیا، مصر میں مرنے کی جگہ کم تھی جو یہاں لا کر تم نے ہم کو پھنسایا ہے۔ اس وقت پیغمبر نے کیسے یقین سے کہا تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ ان قریب راستہ نکال دے گا۔ جب پیغمبر نے زمین پر یہ کہا کہ میرا اللہ راستہ پیدا کرے گا، تو اللہ نے ان کی زبان کی اس طرح لاج رکھی کہ اللہ نے وہاں راستہ پیدا کیا جہاں کبھی راستہ پیدا ہونے کا امکان اور گمان نہیں تھا، یعنی سمندر میں راستہ پیدا کر دیا، اور بتایا کہ جب تم مجھ پر اعتماد اور بھروسے کا اظہار کرو گے تو میں اپنی طاقت کا اظہار کروں گا، میں اپنی قدرت ظاہر کروں گا۔ اس لیے ملک کے موجودہ حالات میں مایوس نہ ہوئیے، منفی جذبات کا شکار مت ہوئیے، سوشل میڈیا پر چلنے والی چیزوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ اب اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ نہ خیال کیجئے کہ اب کوئی حل نہیں نکل سکتا، یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی قیادت مردہ ہو گئی، قیادت بوڑھی ہو گئی، قیادت خائف ہو گئی۔
یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے مفکرین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بہت سے ہمارے بھائی بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کہنا اور لکھنا بہت آسان ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی برکت سے مفکرین کی بڑی کثرت ہو گئی ہے۔ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 2 درجن مفکرین نکلتے ہیں، جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں۔ تو یہ جو حضرات ہمارے ہیں، جو جذباتی باتیں کرنا جانتے ہیں، جو صرف سوالات قائم کرنے کے عادی ہیں، جو بند کمروں میں بیٹھ کر صرف لکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امت کو سیدھا راستہ دکھانے کا فرض انجام دیا، جو اپنی محدود عقل کے ذریعے یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، میں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا سگا بھتیجا ہوں، باقی سب احمق بیوقوف پاگل ہیں۔ یہ جو مزاج ہے، اس مزاج اور اس قسم کے لوگوں کی تحریروں سے متاثر مت ہوئیے۔ اپنے اندر استقامت پیدا کیجئے، اپنے اندر حالات کے تجزیے کی صلاحیت پیدا کیجئے، اپنے اندر ہمت بھی پیدا کیجئے اور حکمت بھی پیدا کیجئے، اپنے اندر مضبوطی لائیے، اور یہ خیال رکھیے کہ ہم اپنی ملت کو کوئی ایسا پیغام نہ دیں جو ان کے لیے مشکلات کا باعث ہو، اور اس کا بھی خیال رکھیے کہ ہم کوئی ایسی بات اپنی ملت سے نہ کہیں جو بزدلی کی ہو، کم ہمتی کی ہو، پیچھے ہٹ جانے کی ہو، ہتھیار ڈال دینے کی ہو، سپر انداز ہو جانے کی ہو۔ ہمیں ہر حال میں یہی کہنا چاہیے کہ ہمارا جینا مرنا ہر قسم کے حالات میں اسلام ہی پر ہوگا، ایمان ہی پر ہوگا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، حالات چاہے جتنے دیگرگوں ہو جائیں، طاقتوں کا کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو جائے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ اسلام پر جینا ہے، اسلام پر مرنا ہے۔ اس میں کوئی مصالحت نہیں ہے، اس میں کسی کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ہم اسلام پر جئیں، ہم اسلام پر جان دیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر یقین رکھیں کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ مشکل حالات میں اپنی ملت کو بھی حوصلہ دیجیے۔ یاد رکھیے گا، میدان میں شکست کھا جانا یہ معمولی بات ہے، مگر شکست حوصلہ ہو جانا یہ قوموں کے لیے زوال کی علامت ہے۔ قوموں کو شکست حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ملت کے اندر کوئی حوصلے کی شکستگی نہیں آنے دینی چاہیے، مضبوطی رہے، ہماری آواز میں دم رہے، ہمارے کاموں میں وزن رہے، اور ہمارے تمام کاموں اور اقدامات کا سرا قرآن و سنت سے جڑا رہے، اور اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اور اس اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں کہ یہ اندھیریاں زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہیں، ظلم زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے۔ ہم مضبوطی سے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ میں ہمیشہ یاد دلایا کرتا ہوں کہ جب سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا تھا، اور آخری سلطان عبدالحمید کے زمانے میں چاروں طرف سے ان کی سلطنت کو گھیر لیا گیا، یہودیوں اور عیسائیوں کی سازشیں کامیاب ہونے لگیں، اس زمانے میں دشمنان دین کے نمائندے نے سلطان عبدالحمید سے کہا تھا، آپ ضد چھوڑ دیجئے، ہمارے مطالبات مان لیجئے، آپ اور آپ کی سلطنت اسی طرح گر چکے ہیں جس طرح 32 دانتوں کے درمیان زبان گر جاتی ہے، یعنی چاروں طرف سے آپ نرغے میں ہیں، ہمارے مطالبات مان لیجئے۔ اس غیور سلطان نے کیسا غیرت والا جواب دیا تھا، اس نے کہا ہرگز تمہارے مطالبات نہیں مانوں گا، اور یہ سچ ہے کہ میں اور میری سلطنت چاروں طرف سے گر چکی، مگر یاد رکھو قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے، زبان باقی رہتی ہے، دانت گر جاتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ظلم و ستم ختم ہوگا، اور اسلام کو پھر عروج و اقبال نصیب ہوگا،
اور دنیا نے دیکھا کہ اسی ترکی میں جہاں یہ زوال ہوا تھا اور جہاں مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا اور جہاں میناروں کو گرایا گیا تھا اور جہاں پوری نسل کو بے دین بنایا گیا تھا، آج وہیں میوزیم پھر سے مسجد بنا، اور ایسی عالی شان مسجد کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اور جب اس مسجد میں پہلا جمعہ 100 سال کے بعد ادا کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ دشمنان دین کے آشیانوں پر بجلی گری، بلکہ دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہیں، کسی وقت ان پر تھوڑے وقت کے لیے حالات تو آ سکتے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ بالآخر انجام کار عروج اسلام اور مسلمانوں ہی کو نصیب ہو کر رہے گا۔ یہ ہے پیغام۔ وہی ترکی جہاں ایک پوری نسل بے دین بنائی گئی تھی، آج آپ دیکھیں کہ نوجوان مغربی لباس پہنے ہوئے ہیں اور اپنی کمپنی جا رہے ہیں ملازمت کے لیے، بسیں بھری ہوئی ہیں، بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، چلے جا رہے ہیں کمپنی میں ملازمت کے لیے، اور 25-30 منٹ کا سفر ہے، بس میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے بس کا پٹا یا اس کا ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہاتھ میں چھوٹا سا حمائل لیے ہوئے ہیں، چھوٹا سا مصحف اور قرآن لیے ہوئے ہیں۔ 20 منٹ کا یہ وقت بھی وہ نوجوان اللہ کے کلام کے بغیر نہیں گزارنا چاہتے۔ یہ تبدیلی اور انقلاب برپا ہوا، اور اس حقیقت کو بھی آپ ذہن میں تازہ کیجئے کہ اس انقلاب کے پیچھے علماء اور مشائخ کی محنت ہے۔ علماء نے محنت کی، مشائخ نے محنت کی، جب یہ نتائج نکلے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزم تازہ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، حالات سے مایوس نہ ہوں، اپنے دل میں امیدوں کو جگائے رکھیں، اور جو ذمہ داری ہماری ہے خلوص کے ساتھ اس کو نبھاتے رہیں۔ آخری بات، یہاں پر معہد ملت کے فارغین و فضلاء بھی اکٹھا ہیں، اور یہاں معہد ملت کے اساتذہ کرام کا استقبال ہوا، حضرت مولانا ادریس صاحب کا بھی، حضرت مولانا سعید صاحب کا بھی، حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب کا بھی، اور اس ناچیز کو بھی آپ نے اعزاز و استقبال سے نوازا۔ معہد ملت اس ریاست کی عظیم و قدیم دینی درسگاہ ہے، اور اس کا فیض صرف اس ریاست میں نہیں پورے ملک میں پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ اللہ نے ملت کے فرزندوں کو یہ توفیق دی کہ وہ ملک میں بلکہ ملک سے باہر اپنی صلاحیت کا، اپنی لیاقت کا، اپنی حسن خدمت کا سکہ دلوں پر جمائیں اور لوگوں کے دل حسن خدمت کے ذریعے جیت لیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ بانیان معہد ملت اور ہمارے اساتذہ جن میں سے اکثر اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کا خلوص، ان کی قربانی، ان کی جد و جہد، ان کی مساعی جمیلہ کی برکت ہے کہ معہد ملت نے ترقی کی، اور آج بھی الحمدللہ اپنے وقار و اعتبار کے ساتھ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اب ہماری یہ کوشش ہے کہ معہد ملت کو ایک بہترین نظام تعلیم کے سانچے میں اس طور پر ڈھالیں کہ اس وقت جو اس ملک میں جس صلاحیت کی علماء کی ضرورت ہے، ہم وہ علماء اس ملت کو فراہم کر سکیں، اس ملک کو ایسے خدمتگار دے سکیں جو اپنی حسن خدمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ترمیم کی جا رہی ہے، کچھ اصلاحات کی جا رہی ہیں، نظام میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ کہ ایک اچھی جہت میں عزم محکم کے ساتھ مسلسل سفر کے ارادے اور عزائم ہیں۔ اس میں آپ فارغین معہد ملت کی، ابنائے معہد ملت کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی دعا کی ضرورت ہے، آپ کے چند کلمات، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کا تعاون اس ادارے کو آگے بڑھائے گا۔
جو ہماری مادر علمی ہے، ہمیں اس کے لیے بیش بہا خدمت انجام دینے میں کوئی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے ان اساتذہ کی طرف سے، تمام فارغین معہد ملت سے جو یہاں موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ معہد ملت کے سلسلے میں جب آپ کو آواز دی جائے آپ اس پر لبیک کہیں، ہمارے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہیں۔ کہ آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ حافظ اقبال احمد انصاری صاحب، حافظ عبدالعظیم صاحب اور جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی شہر اورنگ آباد کے اراکین، منتظمین اور اس کے عہدیداران کا میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنے اکابر کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اہم اور باوقار پروگرام یہاں مرتب کیا اور ہم لوگوں کا اعزاز و استقبال بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عزت عطا فرمائے، عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودہ کے دن رات بدل سکتے ہیں، یارو تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم نے ہم تمام کے لیے بہت سی رہنمائی باتیں فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ادریس عقیل ملی رحمانی شیخ الحدیث معہد ملت مالیگاؤں سے کہ دعا پر جلسے کا اختتام کا اعلان کریں۔ لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس کی برکت سے تمام بیماروں کو، بالخصوص جو بھائی کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، عظمت بھائی، ان کو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے برے حالات کو اچھے حالات سے تبدیل فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی استقامت عطا فرما۔ اے اللہ معہد ملت کو اور دیگر تمام مدارس کو اے اللہ استحکام کی دولت سے مالا مال فرما، سب کی حفاظت فرما، ترقیات کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔